سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف بآواز بلند حضور پڑھا. صدر محفل عالم باعمل استاذ العلماء حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں. اردو ٹھیک ہے؟ پنجابی بھی سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں پنجابی؟ تھوڑا تھوڑا. چلو مکس چلے گی. اردو بھی سمجھتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں. آپ کی دونوں سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، انگلش بھی سمجھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. انتہائی قابل ذکر درود شریف پڑھ لیجیے. تشریف رکھو. قرآن کریم کتاب ہدایت ایک آیت کریمہ اللہ پاک نے مجھے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کا موقع بخشا. برادر مقدم حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پیار بھرے حکم پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر نقشائی کرنے کا موقع ملے. میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں حضور کی شان بیان کریں؟ کہاں وہ اور کہاں؟ یہ تو صرف فقط حضور علیہ السلام کے ثنا خوانوں میں، مدح خوانوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. حضور کی کیا شان ہے، میرے نبی کا کیا مقام ہے، میرے نبی کا کیا مرتبہ ہے، یہ خدا جانتا ہے. اور خدا کی کتنی شان ہے یہ مصطفیٰ جانتا ہے.
پنجابی میں کہتے ہیں محمد دا رتبہ خدا کو لو پچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پچھو، کیویں روندا سی سونا امت دی خاطر اے گل جا کے غارے ہیرا کو لو پچھو۔ ہم تو فقط اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے حضور کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس ذات نے ہمیں اس زبان اور اپنے نبی کی تعریف کرنے کا موقع دیا۔ لوگ بولتے غیبت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ بھئی توجہ آپ کی میری طرف ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ اگر بہت کسی کو زیارت کا شوق ہو تو کون آ رہا ہے، تو میں جب بیان ختم کروں گا تو پھر ذرا سے زیارت کر لیں گا، ابھی میری زیارت کرو۔ جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر بات ذرا بھول جاتی ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اپنا وضو درست رکھا کرو، مقتدیوں کے اثرات وہاں پہ پڑتے، سامعین کے اثرات بولنے والے پر پڑتے۔ تو ایک دفعہ سارے سبحان اللہ سناؤ تاکہ توجہ اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہیں آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ اب توجہ ہو گئی۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی زبان ہے جو گالیاں دیتی ہے۔ زبان وہ بھی ہے جو قصے اور کہانیاں سناتی ہے۔ زبان وہ بھی ہے جو غیبت اور غلط کرتی ہے۔ لیکن زبان اللہ نے ہمیں بھی دی ہے۔ ہم جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہیں، گلے سے محفوظ، چغلی سے محفوظ، گالی سے محفوظ، سگریٹ سے محفوظ، نسوار سے محفوظ۔ اب میں نے چیزیں پڑھ لی ہیں جو نسوار رکھتے ہیں، نسوار سے محفوظ، ہمارے کان اور ہماری آنکھیں محفوظ۔ جتنی دیر بیٹھے ہیں مسجد میں تمام قباحتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے کہ اس کے حبیب کی یاد میں گزر رہا ہے، اور یہی وقت قیمتی ہے۔ وقت نے گزر جانا ہے، لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے، اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، وہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ یہی تو نجات کا سبب بنے گا۔ تو پھر بیٹھے بھی مسجد میں، مسجد ہے اللہ کا گھر۔ میرے گھر وہ نہیں آ سکتا جس کو میں پسند نہیں کرتا، آپ کے گھر وہ نہیں آ سکتا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں بھی وہ نہیں آ سکتا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جسے اللہ پسند کرتا ہے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے، لینے کے لیے نہیں بلاتا، کیونکہ ہم ضرورت مند ہیں نا، ہم محتاج ہیں نا۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے ہمیں کچھ دینے کے لیے بلایا۔ خالی دامن لے کر آئے ہیں، جب نکلیں گے تو دامن رحمت سے شان رسول بیان کیجئے، شان مصطفیٰ بیان کیجئے۔ میرے نبی کا جسم ہے شان والا، میرے آقا کا وجود مبارک ہے ہی شان والا۔ آپ تو شان والے ہیں ہی، لیکن جو چیز میرے نبی کے جسم سے لگ جائے وہ بھی شان والی ہو جاتی ہے۔ کہنے کہ قسمت بدلے، نسبت بدلے، قسمت بدلے، نسبت بدل جاتی ہے تو قیمت بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کتنے شہر ہیں دنیا میں بڑے بڑے ہستی، اللہ نے ہر شہر کی قسم نہیں کھائی۔ جس شہر میں میرے نبی کے قدم لگ گئے، اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی اور شہر کو قرآن بھی بنا دیا۔
دیکھا نا حضرات علماء کرام بھی خوبصورت گرم گرم چادریں لے کے بیٹھے، میرے پاس بھی رومال ہے، لیکن اس رومال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، زمین پہ گر جائے اٹھا لیتے ہیں، وضو کر کے چہرہ بھی صاف کر لیتے ہیں، جب ٹشو نہ ملے تو ہاتھ بھی صاف کر لیتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی توہین کرے تو آپ کیا کہیں گے، کافر ہو گیا ہے؟ نہیں نا، عجیب بندے ہو یار، سائڈ پہ ہٹ جاؤ، آگے ہو جاؤ، جاؤ۔ کوئی بات نہیں یہ بچوں تارے نہ ہلاؤ، ویسے جب کوئی بات ہو تو پیچھے سے تارے ہل جاتے ہیں، یار سارا معاملہ خراب کرے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات، پیار سے بچے تو بچے ہی ہیں، جدا کر بس بھائی میرے پاس چادر ہے، آپ کے پاس چادر ہے، اس چادر کی کوئی توہین کرے اور کہہ دے میں اس کو نہیں مانتا، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے۔ اگر یہ کوئی چادر میرا محبوب اپنے کندھے پہ رکھ لے، اب کوئی کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، آپ کو اس چادر کی توہین کرے، ارے وہ چادر اس وقت تک تھی جب دکان پر تھی، جب نسبت بدلی تو قسمت بدلی، جب نبی کے کندھے پہ چادر آ گئی چادر نہ رہی، قرآن کی آیت بن گئی، یا ایھا المزمل، ارے کمبل تمہارے پاس بھی ہیں، کمبل ہمارے پاس بھی ہیں، جو کمبل میرا نبی اوڑھ لے اس کی نسبت بدلی تو قسمت بدلی، اب وہ کمبل قیامت تک قرآن میں ہے، یا ایھا المدثر۔ اب آپ سبحان اللہ کہیں تو ایک اور جملہ کہہ دے، جب سمجھ آ جائے تو پھر ضرور سبحان اللہ کہنا، پہلے جملہ سن لینا، نبی کے کندھے پر چادر آ جائے تو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، نبی کے جسم پر کمبل آ جائے تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور یہ نبی کسی کے کندھے پر آ جائے وہ کتنا اعلیٰ ہو گیا۔ بھائی جو نبی کو اٹھا لے وہ صدیق کتنا اعلیٰ ہو گیا۔ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اگلا جملہ نہ کہہ دوں، بھائی صدیق جس نبی کو اٹھا لے وہ صدیق اعلیٰ ہو گیا، اور یہ نبی جس کو اٹھا لے وہ حسن کتنا اعلیٰ، وہ حسین کتنا اعلیٰ۔ تو میرے نبی کی شان، آپ کا جسم وجود سر سے لے کر پاؤں تک آپ تو شان والے ہیں، جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی شان والی ہو جاتی ہے، جس غار میں چلے جائیں وہ غاریں شان والی ہو جاتی ہیں، جس پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں وہ پہاڑ شان والے ہو جاتے ہیں، جس میدان میں چلے جائیں وہ میدان شان والے ہو جاتے ہیں، جس منبر پہ بیٹھ جائیں وہ منبر جنتی بن جاتا ہے۔ آج بھی جا کے دیکھا ماں بینہ بینی کا منبر ہی روضۃ من ریاض الجنہ، وہ منبر آج بھی جنت میں ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس کو جنت سے نہیں نکال سکتا۔ ارے لکڑی کے منبر پہ نبی بیٹھ جائے تو وہ تو جنتی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ میرے نبی کو لے کے چلا نہیں، اپنی جگہ پر رہا تو جنتی ہو گیا، اور جس نے اٹھایا اور وارث اور کی چڑھائی چڑھی ہے وہ بھی جنت میں، لیکن منبر جنت میں ہے، نبی سے تھوڑا سا دور ہے، صدیق جنت میں ہے، نبی کے بالکل قریب ہے۔ تو نسبت بدلی قسمت بدلی، کون جانتا تھا بلال کو، لیکن جڑا میرے نبی کے ساتھ، شان والے نبی کے ساتھ جڑا تو بلال بھی شان والا ہو گیا، اور کتنا شان والا ہوا، مکہ فتح ہوا، میرے محبوب علیہ السلام نے کہا بلال جی آمنہ کے نال ہو جا میرے نال، اذان پڑھ،
حجر اسود دیکھو فرمایا نہیں، مقام ابراہیم نے فرمایا نہیں، آقا کتے پڑھا فرمایا چھلانگ لگا بیت اللہ کی چھت دے اتے چڑھ جا، اوپر چڑھ جا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ بلال کو اللہ کا نام لینے پر صدا ملتی تھی، صدا دینے والے دیکھ رہے ہیں، صدا دینے والے ہار گئے، جزا دینے والا جیت گیا۔ تو صدا دینے والے دیکھ رہے تھے، جب اللہ نے جزا دی تو بیت اللہ کی چھت پر بلال کھڑا اور چلتا مکے کی گلی میں آواز نبی جنت میں سن رہا۔ تو میرا نبی خود شان والا ہے اور جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گئے وہ بھی بولیے نظر تو جب خطیب کوئی واعظ کوئی مقرر کوئی ادیب کوئی محدث کوئی مفسر میرے نبی کی شان اور مرتبہ اور آپ کی رحمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہاں سے شروع کروں۔ میں باقی تمام انبیاء پہلے آئے، سیرت کا آغاز ان کا بعد میں ہوا، میرا نبی ابھی آیا نہیں، تذکرہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر کے اللہ کے دربار میں دامن پھیلا لیتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ سبحان اللہ، ایسا کہنا حالات ٹھیک نہیں۔ سبحان حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں دامن پھیلا کے کھڑے ہیں اور دنیا کو بتلا رہے ہیں، میں خلیل ہوں، مانگنے والا دینے والا جلیل ہے، میں مانگتا اچھا لگتا ہوں، اللہ دیتا اچھا لگتا ہے، میری شان مانگنا ہے، اللہ کی شان عطا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کے بتا دیا جو بھی چاہیے اللہ سے مانگا کرو، اولاد چاہیے اللہ سے مانگیے، رزق چاہیے اللہ سے مانگیے، شفا چاہیے اللہ سے مانگیے، عزت چاہیے اللہ سے مانگیے، رہائی چاہیے اللہ سے مانگیے، مصیبت سے نجات چاہیے اللہ سے مانگیے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا رسول بھیج، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بلند ہو، آئے سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جائے، اس کی امت آخر میں آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ رسول بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ والضحیٰ ہو، زلفیں واللیل ہو، آنکھیں ماذا والبصر ہو، سینہ علم نشرہ ہو، ردا مزمل ہو، کمبل مدثر ہو، مکے سے گزر جائے، مکہ مکرمہ بن جائے، مدینے کی گلی سے گزر جائے، مدینہ منورہ بن جائے، بدر کے میدان میں چلا جائے، بدر کا میدان قرآن کی حد بن جائے، اللہ و رسول بھیج جو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے تو قبلے بدل دے، اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اللہ وہ بھیج رسول۔ حضرت ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا کی بشارت دے رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رسول اللہ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ابھی آقا آئے نہیں ابھی آقا تشریف لائے نہیں آپ کے مذکرے پہلے شروع ہو چکے ہیں آئیے ذرا میں آپ کو مسجد نبوی کے ماحول میں لے جاتا ہوں آقا مسجد میں بیٹھے ہیں سین میں ارد گرد آقا کے دیوانے بیٹھے ہیں ایک بچہ پکھا چک کے میرے نبی کو ہوا دے آئے میرے محبوب کو ہوا دے اچھا اس بچے کی نیت تو تھی کہ میں حضور کو پنکھا چلوں لیکن جو ساتھ آس پاس بیٹھتے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی کہ نہیں بولو لاہور کی بے زبانوں لگ رہی تھی نا یعنی وہ تو حضور علیہ السلام کے لیے پنکھا ہلا رہا تھا جو ساتھ بیٹھے سے ہوا لگ رہی تھی جب اللہ کی رحمت نبی پہ نازل ہوتی ہے تو جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت کی رحمت کیا کہنے صدیق کے کیا کہنے عمر کے جو آج بھی نبی کے ساتھ لیٹ کے رحمت کے مزے اٹھا رہے ہیں آج چاند دن گزر گئے وہ بچہ نہیں آیا آقا پوچھنے لگے وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا پتہ کروایا گیا وہ بچہ بیمار تھا چل نہیں سکتا تھا ادھر سے آقا پوچھ رہے ہیں ادھر سے بچہ دعا مانگ رہا ہے اللہ کچھ نہیں مانگتا آخری وقت اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دے اللہ ہم بھی تو سے اور کچھ نہیں مانگتے جب مرنے لگے تو حضور کا دیدار جن کو دعا پسند آئی ہے بول ذرا حضور نے پتہ کروایا تو پتہ چلنے پہ پتہ چلا پتہ کروانے پر پتہ چلا یہ کڑو تو گزر گئے جملہ پتہ کروانے پر پتہ چلے پتہ کروانے پر پتہ چلے تسی لمحے بیٹھ جاؤ میں تھوڑے سے بولو اللہ پڑھ پتہ کروانے پر پتہ چلے اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اقول لکم القی خزائن اللہ ولا عالم الغیب مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بچہ بیمار ہے آقا فرمانے لگے چلو چلیے بیمار کرسی کر کے آئیے ناشتہ کرن دی نیت نال کسی مریض کو پچھن نہیں جانا سبحان اللہ بے شک نیت یہ نہ ہو بھی چلو چائے کی آواں گے تو چودھری انہوں نے خبر بھی لے آواں ناشتہ کرن واسطے نہیں جانا اللہ دی رضا واسطے جانا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کسی بیمار دی بیمار کرسی کرتا ہے صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس وقت بخشش دی دعا کرتے اسی جیت پاک بے جانے کیونکہ میں جب بیمار ہویا سکتے انہوں نے میں نے سی پوچھا اور میں نہیں جانا ہمیں مر جائے ایم زد جوی نا زد بعض اوقات باپ پترہ نال دل کر لے
واسطے تنظیم بنائی ہے آپ کے کرن دے میں اشارہ دے اللہ دی رضا سبحان اللہ ایک کھجور دی گٹھلی صدقہ کر احد پہاڑ تو زیادہ اللہ ثواب دے گا ریاکاری لئی احد پہاڑ تو زیادہ سونا خرچ کر کب ثواب نہیں ملنا بلکہ گناہ ملنا ہے آقا فرماتے ہیں چلو چلیے اپنے اس بچے دی بیمار پرسی کر کے آئی ہے کتنے نصیبہ والا بچہ ہے اس میں پوچھن واسطے حضور جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا جا رہے ہیں لال حضرت ابو بکر جا رہے ہیں لال حضرت عثمان جا رہے ہیں حضرت عمر جا رہے ہیں حضرت علی جا رہے ہیں حضرت طلحہ جا رہے ہیں حضرت زبیر جا رہے ہیں سعد و سعید جا رہے ہیں کتنا سنا قافلہ ہوئے گا جس قافلے دا سردار آمنہ دا لال ہوئے کتنا سنا قافلہ ہوئے گا اور مدینے دیا گلیاں آقا کی چٹائی اگے دری کڑی چیز آقا کی چٹائی اگے دری کڑی چیز حبشی بلال اگے پری کڑی چیز اکھر ایمان والی پھر پتہ لگ دے تیبد نظارے اگے پری کڑی چیز چنگا لگتا ہے میرا منظر لے جاوے سفینہ چنگا لگتا ہے کسے نو چین ملتا ہے جاپان اندر فرانس اندر قسم رب دی کدھر سانو مدینہ چنگا لگتا ہے مدینہ تے مدینہ اللہ سب نو مدینہ لے جائے ایک دو بندے نے آمین میں آپ کی ڈگدہ مدینہ ہت سے بڑھائیں بیٹھے آمین اونچی آمین ہوئے اللہ جلدی مکہ تے مدینے لے کیونکہ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اتھے تردارے آلو دو مدینے کی گلی میرے محبوب جا رہے ہیں ساتھ آپ کی پاک جماعت جا رہی ہے حضور بھی پاک آپ کی جماعت بھی بولو آقا بھی آلہ آپ کی جماعت بھی حضور بھی شان والے ہیں آپ کے ساتھی بھی میرے محبوب علیہ السلام نے جا کے دروازہ کھڑکایا اور وہ بچہ پتہ کون تھا یہودی کا بچہ اس کا باپ یہودی تھا اب اس بچے کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ اللہ سے مانگا ہے وہ ضرور بھیجے گا اور یاد رکھیے میرا نبی ان کو ملتا ہے جو اللہ سے مانگتے میرا نبی انہیں ملتا ہے جو اللہ کو مانگتے ایک در پہ والے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے در در والوں کو نہیں ملتا کیونکہ بچے نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی اگر سبحان اللہ کہہ دو تو پنجابی جماعت سبحان اللہ رحمت دا
पैगंबर रब्बा मंगते तेरे ते चंद सूरज बिगयारी जिसनू चावे अती दे ते जिसनू चावे सारी सुनने वाला कौन है अता करने वाला कौन है आवाज नहीं आई जिनका कीदा खुल के बोलो अता करने वाला कौन है सुनने वाला कौन है देने वाला कौन है मालिक कौन है राज़िक कौन है मस्जूद कौन है कौन है सबको रोजी देने वाला कौन है पंजाबी जी कहते हैं अल्लाह है अल्लाह है जेड़ा अल्लाह होंदा है ना वो कल्ला होंदा सुभान अल्लाह अल्लाह है जात विच भी कल्ला है सिफात विच भी ओदी जात विच भी कोई शरीक नहीं और सिफात विच भी बच्चा कहता है अल्लाह से मांगा है इस तबलीग जमात कहते हैं अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन है और अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ ना लेकिन अब भाई कहते हैं कि साउंड बंद ना हो मेरे भाई की ख्वाहिश है कि साउंड बंद ना हो लेकिन ये हो जाता है क्यों बंदे की नहीं चलती अल्लाह की चलती अगर बंदे के बस में हो तो ये एक सेकंड भी साउंड बंद ना हो अब हमें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जी क्यों बंद हुआ अल्लाह जब चलाता है चल पड़ता है जब बंद करता है खाना बन जाता है पीछे से तार हिल जाती है और तारा हमेशा पीछे हिल दिया जब पीछे हिल दिया ना ये उर्दू हिल दिया अब जरा अल्लाह का नाम लीजिए अल्लाह सच्ची बात है अल्लाह ही है ना जरूरत नहीं कोई अल्लाह ही है मत समझना कोई अल्लाह को बड़ा मंगे अल्लाह तो साढ़े सुन रही नहीं अल्लाह कहता है मैं दुश्मनों की सुनता हूँ तू तो मेरे हबीब का उम्मती है मैं काफिरों को रोटी देता हूँ तू तो मेरे हबीब का मानने वाला है तू तो ये बात न कह के मैं तो चूंटी की सुनता हूँ मैं चूंटी की भी सुन लेता हूँ और उसे रोजी देता हूं मैं तो मछली के पेट में जो पड़ा हो मैं तो नार के अंदर अगर मेरे खलील को फेंक दिया जाए तो मैं उसकी सुन लेता हूं मैं तो कश्ती में बैठे हुए की सुन लेता हूं मैं तो बिस्तर पे सोए हुए उनके ऊपर चादर और कंबल लेके जो सो रहा होता है अगर वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुन लेता हूं अब बोलिए सुनने वाला जाके दरवाजा खटकाया अब वो यहूदी बाहर आया उसने देखा कि आज तो भी जमात मेरे दरवाजे पर आ गई है अगर मानने वाले हो जिसका दरवाजा खटकाया जा रहा है अगर वो भी तबलीगी हो तो वो खुश हो जाता है अगर अंदर वाला दुश्मन हो दरवाजे पर क्यों दरवाजा खोल के आगे माशाअल्लाह मौलवी खड़े मतलब कि जाओ जाओ काफिरों को तबलीग करो जाओ जाके काफिरों को तबलीग करो मुसलमानों को कलमा पढ़ाना आ गया अच्छा और बंदा पूछे कि मुसलमान के फर्द कितने हैं तो कहता है मैं कोई काफिर हो मुझे आते हैं अच्छे अखलाक से सुना दे कहता तौलिया 1 साबुन 2 तौलिया तेल और साबुन ये मुसलमान हमारी कैफियत बिल्कुल खराब है अब यहूदी था तो यहूदी ने देखा कि मेरे दरवाजे पर नबियों का सरदार 7 यारों की कतार बड़ा हो गया मौसम बहार बोलो मेरे यार करो नबी से प्यार हो जाएगा बेड़ा पार ना करना इनकार
अलैहिस्सलाम ने کہا کہ بچے کی خبر لینے کے لیے آئے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہودی ہوں تو مسلمانوں کے نبی ہو لگا میرے گھر میں لاؤ کہتا نہیں آؤ جی ویلکم تشریف لے آؤ اب دور سے بچے نے دیکھا کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا جو مانگا تھا وہ مل گیا تو مجھے یوں لگتا ہے بچے نے زبان حال سے یوں کہا ہوگا کہ حضور آپ پہ آئے حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے پڑھ لیجئے حضور آپ پہ آئے بڑا اوکا کام ہے کہ بندی مولوی کا ساتھ دے رہا ہے حضور آپ پہ جگمگائے جس کی زبان پر نبی کی نعت اچھی لگے خدا اونچی پڑے حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے آواز نہیں آ رہی حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ پہ آئے جگمگائے یا اللہ نے میرے ساتھ پڑھے آج رات خواب میں حضور آ جائے حضور کا دیدار ہو تو یہ پکار اٹھے حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ پہ آئے تو دل جگمگائے سبھی انبیاء گئے سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے نظریں لگائے ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ پہ آئے تو دل میرے آقا پاس جا کے بیٹھ گئے اپنا رحمت والا ختم نبوت والا ہاتھ چاند کو توڑنے والا ہاتھ درختوں کو پاس بلانے والا ہاتھ پتھروں سے کلمہ پڑھانے والا ہاتھ اس بچے کی جبین پہ رکھا اور پوچھا بیٹا کی حال ہے اس بچے نے کہا ہوگا محبوب جب آپ نہیں آئے تھے تو کوئی حال نہیں تھا اب حال نہ پوچھئے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا میرے آقا نے اپنا رحمت والا ہاتھ خوشبو والا ہاتھ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی سے جب باہر نکلتے تھے تو دروازے پر بچے کھڑے ہوتے تھے کوئی حضور کا دامن پکڑ لیتا تھا آگے سے کوئی پیچھے سے کوئی پانی لے کے آ جاتا تھا حضور اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے کسی کی رخسار پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس بچے کے سر پہ حضور ہاتھ رکھتے تھے اس کے سر سے خوشبو شروع ہو جاتی تھی یہ نبی کا لگا ہوا ہاتھ ہے جب حضرت بلال نے اذان پڑھی تھی تو بعض بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ کہنے لگا آؤ میں تمہیں بلال کی نقل لگا کے دکھاؤں جیسے بلال نے اذان پڑھی اس نے پڑھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ جو میرے بلال کی نقل لگا رہا ہے تو جنت اسے ملے گی جو صحابہ کی نقل کرے اب حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں سب بھاگ گئے
فرمایا جب پکڑا گیا تو کامیاب ہو گیا. میرے محبوب نے پاس بٹھایا اور سب کے پاس یوں پکڑ کے فرمایا اب لگا پڑھ اذان جو بات پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. اب اس نے ایسا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اونچی پڑھ. سبحان اللہ. ایک ایک جملے کو 4 دفعہ دہرایا. تو جب اذان مکمل ہو گئی تو حضور فرمانے لگے جا. وہ کہتا ہے کہ آقا جی جب تک آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تھا سب سے زیادہ آپ کی نفرت میرے دل میں تھی. جب آپ نے ہاتھ لگا کے اذان پڑھا دی ہے اب سب سے زیادہ پیار بھی دل میں آپ کا آ گیا ہے. اب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی سارے بال کھچی کرواتے تھے. جہاں پہ حضور کا ہاتھ لگا تھا نا ان بالوں کو نہیں گھٹا دیتا. تو کسی نے کہا جی صحیح کروا لو کٹوا لو. میں کہا یہی تو نشانی رکھی ہوئی اللہ کے دربار میں پیش کروں گا. اللہ دیکھ میں تیرے نبی کی نشانی لایا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے چہرے پہ نبی کی نشانی لے کے مرنا. اپنے چہرے پہ نبی کی نشانی لے کے مرنا. یہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ لے کے مرنا. ہو سکتا ہے فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو محمد کا غلام آیا ہے. سبحان اللہ. ناراضگیوں میں تنقید نہیں کرتا کسی پر بھی لیکن آپ دیکھیں آپ کی شفتیاں ختم ہو گئی بلیڈ ختم ہو گئے اسرے آپ کے تھک گئے. یہ داڑھی پھر بھی نہیں تھکی. چوتھے دن پھر باہر آ جاتا ہے. پھر ماشاءاللہ کہتے نہیں یہ داڑھی باہر نکل کے کہتی ہے تو مار دیں. اچھا پھر کہتا ہے یہ پچیدی لگا کے صفائی کرا کے آ جاتا ہے. پھر چوتھے دن داڑھی کہتی ہے ارے تو مار دیں. 70 سال ہو گئے بابا جی کو داڑھی منوا صاف کر کر کے داڑھی پھر آ جاتی ہے. اب تو چھوڑ دو. نبی کی سنت سے اتنی نفرت. اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بالکل ادھر سے بھی صفائی کر کے ادھر سے بھی صفائی کر کے اور پھر بیوی کو کہتے ہیں کیسا لگ رہا ہو. وہ کہتی ہے کہ اگر تو دوپٹہ لے لے تو میری بہن لگ رہی ہے. تیرا کچھ ہے نا میرا کچھ ہے. بھئی داڑھی مرد ہونے کی علامت ہے. خدا کے لیے کوئی داڑھی بڑھا میں تنقید نہیں کر رہا. میں پیغام دے رہا ہوں. میرا حق ہے میں پیغام دوں. یہ داڑھی لے کر جب قبر میں جائیں گے تو نبی کی سنت سمجھ کے رکھنی ہے. زمانہ بڑے شوق سے سب رہا تھا ہم بھی سو گئے آسمان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.